جو اللہ کی راہ میں ختم ہو گئے وہ تمنا کریں گے اور کاش کسی طریقے سے ہم بتا دیتے ان کو کتنی اچھی حالت میں تم بھی آؤ، اسی طریقے سے آنا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم اپنی بات پہنچا دیتے کہ تم بھی اسی طریقے سے آ جاؤ جیسے ہم آ گئے۔ ان تک بات پہنچتی ہے، اللہ ان کو دکھاتا ہے، ان کو مشاہدے کراتا ہے، جو کچھ انہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے تھے اس کے ریزلٹس اور نتائج یہاں جو پیدا ہو رہے ہیں زمین پر وہ دکھاتا ہے۔ بہت چھوٹی سا ایک حصہ جو ٹیسٹ کا تھا، اس ٹیسٹ سے کامیاب ہو جائیں تو یہاں پر بھی زندگی ہے اور وہاں پر بھی زندگی ہے، اور اگر کامیاب نہیں ہوئے تو یہ مردوں کی طرح ہیں جو یہاں اس زندگی کے اندر بھی، یہاں پر جو زندہ کہلاتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ انسانی زندگی میں نہیں جی رہے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، سب سے زیادہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور موت یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کو آئے گی، اس کے بعد بچ نہیں پائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بہت محفوظ، بہت زبردست قلعوں کے اندر پہنچ جاؤ، موت تمہارے لیے وہاں بھی پہنچ جائے گی، کوئی ڈیفنس نہیں ہے اس کے خلاف۔ تو یہ موت اور زندگی، اس کی حقیقت جس کی سمجھ میں آ جائے اس کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اب موت تو سب جانتے ہیں، زندہ تھے ایک دن زندگی ختم ہو گئی، مر گئے، دنیا میں ہر ایک جانتا ہے کہ زندگی نہیں رہتی تو موت آ جاتی ہے۔ تو پھر زندگی کیا ہے، بات تو یہاں سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ آج تک ہمارے دنیا کے کوئی سائنٹسٹ نہیں سمجھ پائے کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد کہ زندگی آئی کہاں سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بے جان مادہ تھا، ان آرگینک، وہ مادہ ہی آرگینک میٹر کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اچھا ہو گیا، جس آرگینک جو مادہ ہوتا ہے اسی کے اندر لائف آتی ہے، تو پھر لائف سب سے پہلے آئی کہاں سے؟ کہتے پھر جو آ گئی ایک دفعہ تو پھر چل پڑا سلسلہ، اور وہ ترقی کرتے کرتے پھر بہت سے جانور ہوئے اور پھر انسان ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ آ کہاں سے گئی، زندگی کہاں سے آئی، یہ آج تک پلے نہیں پڑا ہے۔ کھربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں اور طرح طرح کی تھیوریز ہیں، بہت سی، ایک دو نہیں، ہائپوتھیسس کہتے ہیں، نظریات، اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لائف آئی کہاں سے، زندگی شروع کہاں سے ہو گئی۔ یہ سمجھ میں آئے گا بھی نہیں ان کے جب تک وہ زندگی دینے والے کو نہیں سمجھیں گے۔ اب زندگی دینے والے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ثبوت کدھر ہے؟ اس کے نہیں ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں، ثبوت تو بہت ہے، دیکھنا نہیں چاہتے، چاروں طرف بکھرے ہوئے، اور نہیں ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ بہت سمپل سی باتیں ہیں، کہیں قرآن سوال کرتا ہے کہ ہم خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی سبب کے یہ چلے آ رہے ہیں کیا ہمیشہ سے؟ ہم الخالقون، یا اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا انہوں نے؟ ہم خلق السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کا یہ سلسلہ سب انہوں نے بنایا ہے کیا؟ کوئی ایک دنیا میں آج تک گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ بڑے بڑے انکار کرنے والے، بڑے بڑے منکر، وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون، میں ہوں سب سے اعلیٰ رب، یہ نہیں کہا پیدا میں نے کیا ہے، کہتا پرورش میں کرتا ہوں، روزی میں دیتا ہوں سب کو، روزی کے سب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں مروں گا نہیں اور میں نے ہی سب کو پیدا کیا۔ تو یہ آج تک کسی نے، جتنے دنیا میں انسان گزرے، بڑے سے بڑے تیس مارخاں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بنایا یہ سب۔ اب ایک ہستی کہہ رہی کہ ہم نے کیا، مانتے کیوں نہیں؟ نہ خود سے چلا آ رہا، نہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم خود اپنے خالق ہو، تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، تو پھر اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ مان لو تو مانتے کیوں نہیں؟ اور ثبوت جو چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں، ان ثبوتوں سے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جب تک اسے نہیں سمجھیں گے زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ زندگی کیا چیز ہے۔ زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات،
وہ وہی ہے جس نے، یہ بھی کریشن ہے، موت اور حیات یہ بھی تخلیق ہے۔ کریشن جو ہے یا تخلیق وہ صرف فزیکل یا مادی نہیں ہوتی کہ مادی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ موت حیات بھی تخلیق ہے۔ اور پھر اس سے اور آگے کی بات اس کی اگر باریکی کو سمجھیں کہ ہے کیا، یہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، موت بھی حیات بھی، اس لیے کہ تخلیق ہے، کریشن۔ کوئی کریشن ایسی نہیں ہے، کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے جو ایک دن ختم نہیں ہو جائے، کہیں شروع ہوئی کہیں ختم ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ بھی، اس سلسلے کے بارے میں، اور پھر اس کائنات کے اندر یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کے، یونیورس کے اندر، کہ بس وہ شروع سے کچھ جسے بھی وہ بے جان مادہ کسی طریقے سے جان آ گئی، پھر اس کے اندر بھی ارتقاء، ایوولوشن، وکاس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، بس ایسے ہی ہوا ہے سب کچھ۔ یہ کریشن کو نہیں مانتے، بالکل جہاں سے شروع ہوا وہاں کچھ کریٹ ہوا تھا، وہاں کچھ تخلیق ہوا تھا، وہاں اسے نہیں مانتے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں، صراحت نہیں آتا۔ ہاں جب کبھی بھی جیسے بھی ہو گیا تھا وہاں سے ہی چلا آ رہا ہے، بس وکاس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ صرف تب کریشن تھی بلکہ آج بھی ہے، ارتقاء ہے، وکاس ہے، انسانوں کا بھی ہے، حیوانی زندگی کا بھی ہے، جانوروں کی زندگی کا بھی، ایوولوشن ہے، حق ہے، لیکن ساتھ میں کریشن بھی ہے۔ شروع میں کہیں سے ابتدا ہوئی تھی پیدائش کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تبھی نہیں ہوئی تھی، ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق میں جتنا چاہتا ہے وہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی کریشن کا سلسلہ بھی وہ جو کہیں سے نہیں آیا وہ چیزیں وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں، اور ان سے پھر وکاس چلتا رہتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، روزانہ اربوں خربوں کہکشائیں جو ہیں وہ وجود میں آ جاتی، نئی وجود میں آ جاتی روز، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور صرف ان کی بات نہیں، ہو سکتا ہے کچھ لیونگ تھنگز اور جانداروں کے اندر بھی کچھ نئی چیزیں، اس کی تخلیق، اس کی کریشن ہے، وہ اضافے کر رہا ہو۔ نے کہا کہ وہ جیسا وہ چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق وہ اس کے اندر بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کی تخلیق کی صفت، اس کے کریشن کا ایٹریبیوٹ کہیں ختم تھوڑی ہو گیا کہ وہ ایک دفعہ پیدا کر دیا اب بیکار بیٹھا ہوا ہے، جیسے یہ گن اب اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ جو خالق ہے وہ کریشن ہوتی رہتی ہے اس کی، کل یوم ہوا فی شان، روز ایک نئی شان کے اندر ہے، ایک نئی تخلیق جو ہے اس کے وجود میں ہر روز آتی رہتی ہے، اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے۔ تو اب ان کے تو نہیں پلنے پڑتا، جب تک اسے نہیں سمجھیں گے، پھر مثال دی قرآن میں، اسے نہیں مانیں گے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اصل میں تو یہ قرآن کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی اصل حقیقت نہیں جانتے موت و حیات، وہ اتنا ہی تو جانتے ہیں کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا، یہ لوگ سب زندہ ہیں، ان میں سے مرتے رہتے، یہ موت ہوتی ہے۔ ایک جگہ مثال دی، کہا کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، وہ رات کو انٹر کرتا ہے، نفوذ پینیٹریٹ کرتا ہے دن کے اندر، ایسے داخل کرتا ہے کہ پوری چھا جائے اس کے اوپر دن کے اندر، وتولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو داخل کرتا ہے رات کے اندر ایسے کہ وہ پورا چھا جائے۔ ابھی اس کے آگے موت اور زندگی کا ذکر آ رہا ہے، بہت باریک بات ہے، زیادہ یہاں وقت نہیں کہ میں اسے زیادہ سمجھاؤں، بہت بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ اس کے آگے زندگی اور موت کی بات ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں، یہ برابر سے بار بار دن اور رات چلے جا رہے ہیں، سلسلہ دن اور رات باری باری آتے رہتے ہیں، تو یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، دونوں کی حقیقت بھی ایک ہی جیسی ہوئی۔ قرآن نے اتنی بات کہی، اگر یہ مثال دی تو اس سے بھی ایسے ہی لگ رہا ہوگا۔ یہ دن اور رات جو آتے ہیں زمین کے اوپر، میں اس کے آگے موت اور حیات والی بتاؤں گا جو اس کے فوراً بات کہی قرآن نے۔ یہ دن اور رات جو آتے ہیں زمین پر سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں نا، تو سب کو معلوم، اس کی روشنی جس حصے کے اوپر آتی ہے وہاں دن نکل آتا ہے، وہ روشنی ہٹ جاتی ہے وہاں رات ہو جاتی ہے، اور یہ برابر سے چلتا رہتا ہے بالکل۔ پھر بھی دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے، اصل تو وہ سورج کی روشنی تھی جس کی وجہ سے یہاں دن محسوس ہو رہا تھا، تو وہ روشنی تو پرماننٹ ہے، اندھیرا پرماننٹ نہیں ہے۔
وہ روشنی چھپ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن اصل وجود اس روشنی کا ہے جو سورج کی ہے۔ جب جہاں سے ہٹتی ہے وہاں اندھیرا آتا ہے بس، پھر جہاں پر اس کے سامنے آ جاتا ہے نور کے، اس کی روشنی کے، تو پھر اجالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ برابر نہیں ہے، ان کی جو سورس ہے جہاں سے یہ روشنی آ رہی ہے وہ تو پرماننٹ ہے، وہ بھی پرماننٹ نہیں ہے، تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ان کے مقابلے میں پرماننٹ ہے، یہ جو دن اور رات بار بار بدل رہے ہیں ان کے مقابلے میں پرماننٹ ہے، ورنہ ایک ہے اس کی جتنی بھی زندگی ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ کائنات میں کروڑوں اور اربوں خربوں گنے نہیں جا سکتے اتنے سورج اور ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے کبھی، روشنی کی سورس ساری، تو پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ یعنی یہ ختم ہونے کے بعد ایک دن اوریجنل تو پھر اندھیرا تھا نہیں، وہ اللہ کی ذات باقی، اللہ نور السماوات والارض۔ اصل نور تو سورس وہ ہے جس کی وجہ سے، جس کی انرجی سے پھر یہ سب روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے جو چھپ جائے وہ اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اصل حقیقت جو ہے وہ نور کی ہے، روشنی کی، اندھیرے کی نہیں ہے۔ روشنی کو روک دیا جائے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نے بہت بار یہاں مثال دی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ٹارچ ایجاد نہیں ہوئی کہ یہاں اجالے کے اندر آپ جلائیں تو اندھیرا ہو جائے، اندھیرے میں جلائیے ٹارچ کو تو اجالا ہو جائے گا۔ اصل چیز اندھیرا نہیں ہے، اصل چیز اجالا ہے۔ جہاں اجالا آتا ہے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اندھیرا آتا نہیں، اجالا ہٹتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا نہیں آتا کہیں سے۔ اندھیرا آ سکتا ہوتا تو پھر ہم کو ٹارچ لاتے جس سے یہاں اندھیرا کر دیں۔ اب میں خالی اتنی بات میں نے قرآن کی آیت کی رکھی تھی، اس کے آگے موت اور زندگی کی آ رہی ہے، اتنا سمجھانا تھا ذرا اس میں کہ وہ دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، بہت باریک بات ہے، غور سے سننا۔ موت میں سے زندگی کو کھینچ نکالتا ہے، تو پھر موت وہ جو حصہ ہے وہ تو بیکار ہے جس میں سے کھینچا، یہ رہے گا حیات، یہ ہے اس میں سمجھنے کی بات۔ اس میں سے کھینچ لیا یہ ہے اصل چیز، وہ بیکار۔ اور اس کے آگے جو کہا تخرج المیت من الحی، زندہ میں سے موت کو کھینچ لیا وہ زندہ رہے گا، یہ بیکار۔ بدل کر کہا ہے دونوں جگہ مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ زندگی تو رہے گی، زندگی کو کھینچ نکالا موت میں سے، اور دوسری جگہ کہا ہم نے موت کو کھینچ کر الگ کر دیا، یہ زندگی رہے گی باقی۔ یہ جسے موت کہا یہ تو ڈس انٹیگریٹ ہوتا رہے گا، یہ بدلتا رہے گا، شکلیں بدلتی رہیں گی، مادہ میٹر کچھ بھی اس کا ہوتا رہے گا، وہ زندگی باقی رہے گی۔ جیسے سورج باقی رہتا ہے، یہاں اندھیرا اجالا چاہے ہوتا رہے، لیکن وہ سورج بھی ہمیشہ کا نہیں ہے، ان کے مقابلے میں ہے۔ ایسی وہ زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ شوق لگے گا ان کو، عام مسلمانوں کو، ہمارے بہت سے علم والوں کو بھی۔ قرآن کہتا ہے وہ زندگی بھی چاہے جنت کی ہو چاہے جہنم کی، وہ ابدی جسے تم کہتے ہو نا، قرآن میں ہے ہمیشہ۔ تم جسے انفائنائٹ کہتے ہو ہمیشہ کہتے ہو، اللہ کا انفائنائٹ یا ہمیشہ اس سے آگے کی بات ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، جنت کی دن ہمیشہ ہی کی ہے۔ تمہاری ہمیشہ کا جو کیلکولیشن میں جسے تم ہمیشہ کہتے ہو وہ کبھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کی ذات رہے گی، وہ بھی کبھی ختم ہوگا۔ وہ چاہے وہ خربوں اور کربوں ہماری گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں تب تک رہو گے۔ سورہ ہود میں ہے دو آیات کے اندر، مطلب وہیں سے شروع ہوئی 4 آیات، یہ جنت والے بھی جہنم والے بھی خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، تب تک رہیں گے جب تک یہ سارا سلسلہ جو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے جس میں تم ہو، جب تک یہ آسمان اور زمین، سارے آسمان زمین جب تک ان کا وجود ہے تب تک ہیں جنت میں، اور تب تک ہیں جہنم میں، اس کے بعد سب ختم، کوئی وجود ہی نہیں بچے گا۔ کبھی نہیں تھا، شروع ہوا تھا، پھر کبھی ختم بھی ہو جائے گا۔ مایوس نہیں ہو لوگ، اس لیے کہ تمہاری گنتی کے حساب سے تو وہ ہمیشہ کی ہے زندگی، لیکن اللہ کا ہمیشہ تمہارے ہمیشہ سے آگے ہے۔ اللہ کی برابری کرنا چاہتے ہو، اس کے برابر تو مل جائے، وہ کبھی نہیں مرے گا، ہم بھی کبھی نہیں مریں گے، اتنی چاہیے ہمیں لائف جیسی اللہ کی ہے۔ شرک ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی صفت میں نہیں ہو سکتے۔ یہاں تصور یہی ہے۔ خیر، میں نے سورج کی مثال دی تھی، یہ سورج ختم ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں یہ ٹیمپریری اور عارضی ہے، دن اور رات۔ وہ حیات، اصل تو چیز حیات ہے، موت نہیں۔ وہ حیات ہمیشہ کی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔
لیکن وہ جو حیات ہے وہ بھی کئی طرح کی ہے. ایک سسک سسک کر جینا ہے، ہم اپنی دنیا میں دیکھ مر مر کر جی رہے ہیں، سسک سسک کر جینا ہے. اور ایک زندگی جسے کہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی ہے، جی رہے ہیں. یہ غالب نے کہا تھا مرتا ہوں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. قرآن نے بھی کہا ہے، آگے آیات آئیں گے. یہ زندگی بھی دو طرح کی ہے. باقی دنیا جتنی ہے وہ زندگی کی بات کرتی ہے. قرآن نے بتایا کیا بات کرتی ہے. یہ کہتے ہیں ہے کیا یہ صرف دنیا کی ایک زندگی ہے جتنی ہے یہاں پر. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں. یہاں پہ مرتے بھی رہتے ہیں جیتے بھی رہتے ہیں، سب یہیں ختم ہو جائے گا. وما یہلکنا الا الدہر، یہ قانون ہے اس زمین کے اوپر زندگی کے اندر بنے ہوئے، وہی ہمیں مار دیتے ہیں. انہیں قانونوں سے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بس اس زمین پر چل رہے ہیں، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ علم نہیں ہے، گیان نہیں ہے، نالج نہیں ہے، انہیں اس کا علم نہیں ہے، یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں. انہم الا یظنون، یہ اٹکل مار رہے ہیں. یہ صرف کنجکشن اندازے، طرح طرح کی تھیوریز، ہائپوتھیسس، نظریات ہیں کہ یہ سب اٹکل ہیں. نظریہ اٹکل ہی تو ہوتا ہے، تکا کچھ اشارے دے دیے، ایک نظریہ قائم کر لیا، آگے غلط ہو گیا. صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط ہوتے چلے جاتے ہیں، کوئی کوئی صحیح بھی ہوتا ہے. یہ حقیقت کی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے ایک تو مثال دی آپ کو قرآن سے، جہاں ان آیات سے لوگوں نے سمجھا نہیں ہو گئے ایسے گہرائی سے جا کے کہ اصل چیز حیات ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، یہ زندہ مردہ برابر نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے. ان دونوں کی حقیقتوں میں وہ زندگی کی بات کچھ اور ہے. موت کسے کہتے ہیں یا موت کیا ہے؟ یہاں تو یہ ہوا کہ زندہ جو ہے ختم ہو گیا، مر گیا، اسے موت کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں یہ تو زندگی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. یہاں پر لوگ زندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں، یہ بیولوجیکل زندگی ہے. اور مردے ہیں پوری بھیڑ، زندہ نہیں ہیں. اور جسے کہتے ہیں مر گئے، وہ بڑی تعداد میں، وہ بھی جو جنت میں ہے نہ وہ مرے، وہ بھی جہنم میں نہ وہ مرے، مر گئے کہتے ہیں. تو لفظ یہ موت، وہ زندگی پرماننٹ ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں جو اس زندگی کے یہاں پہ اس دنیا کے اندر ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تم انک لا تسمع الموتیٰ، یہ سب مردے ہیں، انہیں تو تم سنا نہیں سکتے. سمجھاؤ، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ مردہ ہیں سب. جیسے مردے کو تم اپنے آپ ٹیمپریری مردے کی مثال لے لو، جیسے اس کو، ایسے ہی تم یہ سب مردہ ہیں، ان کو نہیں سنا سکتے. زندگی ہونی چاہیے تب سنیں گے. انک لا تسمع الموتیٰ، ایسے مثال رکھی. اس کے بعد ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کسی کو کوئی بہرا ہو اور پیٹ پھیر کر چل لے، اب چیخیں مارتے رہو پیچھے، جب تک مڑ کے نہیں دیکھے گا آواز ہی نہیں جائے گی. تو جب کوئی بہرا پیٹ پھیر کر چل دے تو چاہے جتنی چیخیں مارو نہیں سنا سکتے نا، پیٹ پھیر لی ہے اس نے اپنی چوائس سے. جنہوں نے پیٹ پھیر لی وہ بہرے بن گئے، انہیں نہیں سنا سکتے. ولا انت بہاد العمی، اور جنہوں نے آنکھیں بند کر لی، نابینا کی طرح، اندھوں کی طرح، جنہوں نے خود آنکھیں بند کر لی ہدایت کی طرف سے، تو ان کو تم ضلالت و گمراہی اور اندھیرے سے نکال نہیں سکتے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، ان کو ان کے اندھیروں سے نکال کر لا نہیں سکتے. آنکھیں بند کر کے چلا جا رہا ہے، کیسے بتا دو گے راستہ بھائی جب خود آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے؟ تو آگے فرمایا کہ اب ہمارے یہاں تو ترجمہ اس کا ایسے کر لیتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکنے کو چھوڑ دیتا ہے. وہیں ایسا جو پھر جس کی خود خواہش ہوتی ہے، جو چاہتا ہے خود، اللہ کا قانون اسے سنواتا ہے، بات اس تک پہنچے گی. جو خود نہیں چاہتا پہنچے گی ہی نہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو اپنی جیسے جو قبروں میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ اب ان قبروں کا ذکر نہیں ہے، انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پہنچ گئے اپنے. تو یہ اس دنیا میں قرآن کہتا ہے یہ زندگی جو ہے
جسے تم بیولوجیکل لائف کہتے ہو، یہ اینیمل لائف، حیوانی زندگی، فزیکل لائف، اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اس خاتمے کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس میں جو زندگی ہے وہ چلتی ہے آگے. اس لائف سے، یہ جو فزیکل لائف ہے، یہ جو مادی زندگی، اس سے اوپر ایک اور زندگی ہے انسان کے اندر، جو انسانی زندگی، اصل زندگی. وہ اصل زندگی ہے جو کام آتی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے جو اجالوں کی طرف لے جاتی ہے اور اندھیروں سے اور بھٹکنے سے بچاتی چلی جاتی ہے. وہ انسانی زندگی جو وہی کی رہنمائی سے آتی ہے، جہاں کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، جہاں کچھ اقدار ہوتی ہیں. جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت کس کا ہے، یہ اپنے مالک کا ہے، وہ پرائے کا ہے، اسے تو بھوک لگی، اس نے منہ مارا. انسان کو رکنا پڑتا ہے. یہ انسان جانوروں کی طرح ہو گئے جہاں اپنی مینڈیں بڑھا لیتے ہیں. یہ دوسرے کا ہے، یہاں تک میرا حصہ تھا. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس کو پانی دے گا، اس سینچے گا، یہاں سے کاٹے گا. یہ ہے ویلیو، یہ اقدار. یہ انسان کی زندگی سے شروع ہوتی ہے، انسانی زندگی سے، اس فزیکل لائف سے اوپر اٹھ کے. یہ زندہ ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر زندگی رمق ہے، انہیں تم سنا سکتے ہو. جو قبروں میں پہنچ گئے انہیں نہیں سنا سکتے. تو یہ زندگی اور موت کا ایک فرق جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے. اس زندگی اور موت کے فرق کے اندر کہتا ہے کہ آؤ اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو. وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے. کبھی من کان میتن، ذرا اس کی مثال پہ غور کرو، دو ہیں. فاحیا نہ ہو، وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نور، اور اس کے ساتھ میں قرآن کا نور بھی کر دیا. یمشی بھی فی الناس، اسے لے کے لوگوں میں گھومتا ہے، یعنی روشنی کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ان کا ذکر نہیں ہے کسی مردے کو جلا اٹھائے، انسانوں میں سے جس کے پاس رہنمائی آ گئی اس نے لے لی، اور وہ سب جگہ اس رہنمائی کو لے کر جا رہا ہے، گھر نہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ روشنی اس سے کرتا چلا جا رہا ہے. کیا یہ ان کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمثل فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، نور کو لینا نہیں چاہتا اور بھٹکتا چلا جا رہا ہے. ان کی طرح کیا کبھی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک جنگل کا تصور کیجئے، بہت بھیانک، بہت بڑا وسیع جنگل. اس میں پھنسا ہوا ایک بڑا قافلہ، بہت دنوں سے پھنسا ہوا ہے. کچھ لوگ اس کے ادھر ادھر راستے کی تلاش میں، چھٹی ہو گئی ان کی، ختم ہو گئے. کچھ راستے کی تلاش میں ادھر نکل گئے، آج تک پتہ نہیں کہ کہاں نکل گئے. کوئی جنگلی جانوروں نے، کہیں ساتھ زہریلے جانوروں نے، کہیں جنگلی جانوروں نے حملے کر دیا، ختم کر دیا. وہیں جنگل میں تو ہر طرح کی آفات ہوتی ہیں، کہیں زہریلے کانٹے، یہ چیزیں تھیں، کہیں اس سے گئے. بیمار ہوئے، کوئی دوا نہیں ہے وہاں پر، وہ اسٹاک سارا ختم ہو چکا، کھانے پینے کا ختم ہو چکا، ہر چیز کھا کے دیکھنا چاہتے، اس میں بعض جو ہے زہریلی تھی. بیمار ہوئے، دوا نہیں ہے، وہ سسک کر مر گئے. یہ حالت ہے بچے ہوئے لوگوں کی. اب وہاں کوئی ایک شخص اچانک نمودار ہو، وہ کہ جنگل سے نکلنا، چلو میں نکال لیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو. آپ خود فیصلہ کیجئے. فوراً خوش ہو کے لوگ چل دیں گے، نہیں چل دیں گے؟ یا یہ سوال کریں گے پروف دو، کہیں تم بھٹکاؤ گے تو نہیں، ثبوت لاؤ کہ تم سچ مچ جانتے ہو، کہیں بھٹکا مت دے، تم ہو سکتا ہے تم کہیں اور بھٹکا دو. ارے بھٹک تو رہے ہو کب سے، تمہارے کتنے مرکب گئے اس امید میں کہ کوئی تو آ جائے. میں کہتا ہے میں جنگل کو خوب جانتا ہوں، چلو. تو سب کا خوشی سے بے پناہ خوشی جو ہے وہ بھر جائے گی، اور چل دیں گے ساتھ میں، ثبوت نہیں مانگیں گے. اچھا، ثبوت بھی اگر دینے کو تیار ہو کہ دیکھو یہ فلاں فلاں کاٹے ہیں، میں کہہ رہا میں اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا ہوں، کدھر کیسے راستے ہیں، ادھر ایسی پہاڑیاں ہیں، ادھر جاؤ گے تو گر جاؤ گے، ادھر جنگلی جانوروں میں سے کون کون پائے جاتے ہیں، کون سے پھول خطرناک ہیں، کون سے پھل تمہاری صحت کے ہیں، وہ کس کس حصے میں ملتے ہیں، میں سب جانتا ہوں ایک ایک چپے کو. اسے چیک کر لیں، بات ہر ایک صحیح کہہ رہا ہے. نہیں، یہ ثبوت تو کافی نہیں ہوا کہ تم راستہ جانتے ہو. کوئی کہے گا یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ خود بھٹک رہے ہیں، آج تک راستہ نہیں ملا. یہ خربوں تو بہت چھوٹی بات ہے، ڈالر خالی اس پہ خرچ کر چکے کہ زندگی کہاں سے آئی. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے. میں بتاتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو. تم نے تو نہیں پیدا کیا نا اپنے آپ کو، کسی نے اور دعوت تو نہیں کیا یہ آسمان و زمین بھی تم نے نہیں بنائے. پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، میں
ساری زندگی کو جانتا ہوں چپے، اس میں سے ہر ایک کو جانتا ہوں اس لیے کہ میں خالق ہوں، یہ نہیں مان رہے کہ ثابت کرو تم، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تمہیں مان لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے پہلی مثال دی۔ تو یہ دیوالیہ پن ہے جس کی وجہ سے سننے کو تیار نہیں۔ ان سے کہو صرف اللہ ہے جو تمہیں گائیڈ کر دے گا حق کی طرف۔ حق وہ ہر حالت میں ہر سچویشن میں سچ ثابت ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے اللہ۔ ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، صرف وہی ہے۔ اور اس کے بعد اچھا یہ بھی پوچھو، قرآن کہتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے چلو گے؟ عمل لا یہدی الا یہدا، ذرا دیکھو تو کہ جو تمہیں کہہ رہا ہو اس جنگل کے اندر کہ چلو میں نکال کے لے چلوں اور مجھے معلوم ہے راستہ، اس کے ساتھ جاؤ گے؟ یہ جو بہت دنوں سے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، سرا ہاتھ نہیں آ رہا، ان کے ملک میں سے کسی کے پیچھے چلو گے؟ عمل لا یہدی الا یہدا، کہ جن کے پاس خود کہیں سے رہنمائی نہیں آئی، کیا ان کے پیچھے چلو گے؟ ان کے پاس نہیں آئی رہنمائی کہیں سے، تبھی تو نہیں جانتے۔ ان میں سے اکثر جو ہے وہ سب اپنی ہائپوتھیسس بنا رہے ہیں، نظریات بنا رہے ہیں، اپنے گمان اندازوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نظر لا یغنی من الحق شیئا، اور حق اور چیز ہوتی ہے، اندازے اور چیز ہوتی ہے، بالکل صحیح سچ اور چیز ہوتی ہے، یہ ہائپوتھیسس نظریات اور چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ نظریات سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے آج تک، ہائپوتھیسس سے آگے۔ تو موت اور زندگی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، یہ سناتن دھرم کے کچھ حصوں میں آج تک باقی ہے۔ عیسائیت نے کھو دیا، یہودیت نے کھو دیا، ہمارے مسلمانوں نے کھو دیا، قرآن میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ایک روح ہے ایک جسم ہے، بس ہم ان دو سے مل کر بنے ہیں انسان۔ قرآن کہتا ہے ایک روح، ایک نفس، ایک جسم، بہت تفصیل سے بتایا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ روح کو جواب دینا پڑے گا، روح اچھا کرتی ہے، روح برا کرتی ہے، روح کی جمع ہی نہیں آئی قرآن میں، ارواح عربی میں تو ہے، آئی نہیں کہیں روح، جیسے کوئی ایک حقیقت ہو۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ بھی نفس چکھے گا، ہر ایک کو، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ کسی نفس نے جو اچھا کیا ہو اسے پالے گا، کسی نفس نے برا کیا ہو، نفس کہیں نہیں کہا کسی روح نے اگر برا کیا ہے تو اسے برا ملے گا۔ تو پھر یہ نفس، اور ہمارے یہاں ہمارے ترجمہ کرنے والے نفس کی جگہ قرآن میں نفس لکھا ہوتا ہے روح ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ جگہ جگہ روح کر دیتے ہیں۔ اب دو حقیقتیں مسلمانوں میں بن گئی، ایک نفس اور ایک روح۔ تو حقیقت قرآن نے بتائی کہ حقیقت ہے کیا اس کی؟ جیسے ایک موبائل سیٹ ہوتا ہے، اس موبائل سیٹ، یہ تو ایک باڈی ہوئی اس کا جسم ہوا سیل کا، تو اس کے اندر آپ سم ڈالتے ہیں، یہ ہے اصل جو سارا کام کرتا ہے۔ کچھ صفات اس باڈی کی بھی ہوتی ہیں، اس جسم کی بھی ہوتی ہے، سم نکال دو وہ سب صفات بیکار ہیں، یوز لیس ہے بالکل۔ سم ڈالو گے آپ، جب آپ سم ڈالیں گے تب وہ چلے گا، اور تب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارے کنیکشن اور سارے کمیونیکیشن اسٹارٹ کر دے گا، اور دوسرے بہت سے پروگرام سم ڈالنے کے بعد۔ لیکن سم پہلے ایکٹیویٹ کرایا جائے گا، کہیں سے ایکٹیویٹ ہوگا، وہ سم ڈال کے بھی بیکار رہے گا اگر ایکٹیویٹ نہیں کرایا ایکٹیویشن کی سورس سے۔ تو یہ جہاں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ ہے روح، یہ سم جو ہے یہ ہے نفس، اور یہ باڈی جو ہے یہ ہے جسم۔ یہ ایکٹیویشن ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ سم کو الگ ہونا پڑتا ہے، بیکار ہے وہ، تو پھر یہ موت کہلاتی ہے۔ روح کا کنیکشن ہٹ گیا، نفس الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا، یہ کمبینیشن تینوں کا تھا۔ وہ روح جو ہے وہ نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ پنکھے اگر گرمی بہت ہوگی تو لو پھینکیں گے یہاں پر، ٹھنڈک نہیں دیں گے آپ کو، اس لیے کہ پنکھے میں سے نہ گرمی نکلتی ہے نہ سردی، وہ تو یہاں کی ہوا کو میکینیکلی مشین ہلاتا ہے، رکی ہوئی تھی ہلا دیا۔ اے سی لگانے ٹھنڈی ہوا نکلے گی، اگر آپ یہاں پر وہ لگا دیں کنویکٹر بلوور گرم ہوا کا، گرمی نکلے گی اس میں سے، ہیٹر، یہ سب کرنٹ سے چل رہے ہیں، ایک ہی کرنٹ سے۔ وہ گرمی والا کرنٹ کوئی الگ نہیں آتا، وہ ٹھنڈے اے سی والا الگ نہیں آتا، اور پنکھے والا الگ نہیں آتا، ایک ہی سورس ہے۔ یہ ان کی اپنی کوالٹی ہے کہ جب وہ اے سی میں جاتا ہے تو ٹھنڈک دیتا ہے، جب اس کنویکٹر میں جاتا ہے تو گرمی دیتا ہے، اور جب پنکھے میں جاتا ہے تو پروں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ ان باڈی کی اپنی کوالٹی تھی، لیکن ان کو ایکٹیویٹ وہ ایک ہی کرنٹ کرتا ہے، وہ سورس ایک ہی ہے، وہ رکا تو یہ سب رک گئے۔ یہ الگ الگ ہر نفس کی اپنی، ہر جسم کی کچھ اپنی کوالٹیز ہیں۔ یہ
غیر مادی ہے، یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، جسے موت کہتے ہیں کہ یہ جسم کی موت ہو گئی، لیکن اصل موت نہیں ہوتی، نفس کی موت نہیں ہوتی۔ اب نفس کو تو اپنا حساب دینا ہے، یہ جسم چھوٹ گیا، اس کا ساتھ الگ ہو گیا، اس کو اپنے اچھے کیے کا اور اس کا برے کا بدلہ مل رہا ہے نفس کو، یہ جسم ختم ہو گئے، لوگ اسے موت کہتے ہیں۔ زندگی تو باقی ہے، زندگی باقی ہے، اگر ایمان لانے والے ہیں تو پھر وہ اس زندگی کے اندر داخل ہوں گے جہاں فرشتے استقبال کریں گے تحیتوں و سلامہ سے، آ جاؤ زندگی ہے یہاں، تحیہ ہمیشہ کی زندگی، حیات، سلامتی تم پر، ایسی زندگی۔ من عمل صالحا، جس نے اچھے عمل کیے، ذکر و انثی، مرد ہو چاہے عورت، ہم ایسی زندگی دیں گے کہ حیات تو ہوگی، زندگی ہوگی، لیکن پاکیزہ ہوگی، مقدس ہوگی، ہدایت ہوگی، اس کے اندر رہنمائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، اور مریں گے یہ بھی نہیں جو آگے زندگی میں پہنچ گئے، اس لیے کہ زندگی اصل حقیقت سے جاری ہے۔ جنہوں نے اسے نہیں سمجھا کہ یہاں کیسے گزرنا تھا، یہ مقصد تو شروع میں بتا دیا تھا، خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سائنٹسٹ مقصد نہیں ڈھونڈتے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کہکشاں کہاں سے آ گئی، اس سے آگے والی کون سی تھی، ارے بھائی کیوں، مقصد کیا ہے، کوئی مطلب نہیں، یعنی پوری ان کے سسٹم میں سے مقصد غائب ہے، تو پھر انسان کیوں ہے، مقصد کچھ بھی نہیں، خود جو دل چاہے طے کر لیں۔ تو ساری فلسفی، سارا فلسفہ، مقصد اس میں سے پرپز، مقصد غائب ہے۔ ان سے بہتر تو وہ تھے اس سے پہلے کے ارسطو اور پلیٹو، افلاطون اور یہ فلاسفر، وہ کچھ مقصد کی بات بھی کرتے تھے، چاہے ان کی تھیوری غلط تھی اس وقت، جو کچھ انہوں نے سوچا تھا یا سمجھا تھا، لیکن ساتھ میں کچھ مقصد کی بات بھی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے تخلیق کی، ہم نے موت اور حیات کا سلسلہ ہم نے تخلیق کیا، ایک دن ختم ہو جائے گا یہ موت حیات کا سلسلہ دونوں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ انسان کچھ دن یہاں پر جی لے اور ہم دیکھ لیں کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، تم میں سے کون احسن عمل کر رہا ہے، اس کو ہم چیک کر لیں۔ یہ پورا سلسلہ اس لیے ہے، پوری کائنات، کہ یہ زمین وجود میں اپنے رہے، ان کہکشاؤں کی وجہ سے، ان سب سے بیلنس کی وجہ سے، اور زمین پر جو انسان ہے وہ کچھ دن زندہ رہ لے، اور وہ کیا کرتا ہے اسے ہم چیک کر لیں۔ یہ سارا سلسلہ اس لیے، یہ ہے مقصد موت اور حیات کے کریشن کا۔ یہ پھر جب زندگی تو وہ تھی جہاں پر جانے کے بعد ہمیشہ کی پھر خوشگواریاں ہیں، جس کے بارے میں بتایا، اور وہی بات کہ موت تو جسے ہم موت کہہ رہے ہیں خاتمہ نہیں ہے، وہ تو جسم کا ہوا یہاں پر، وہ خاتمہ نہیں ہے۔ ان کی بھی جن کی موت آئی، وہ جو اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا کوئی مقصد تھا، جنہوں نے خود اپنے مقصد مقرر کرنے شروع کر دیے تھے، جس نے پیدا کیا تھا اس سے مقصد لیتے کرنا کیا تھا، اور وہ پھر کہیں بھٹک گئے، تو کہا کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ ایسی جگہ پہنچیں گے کہ نہ مریں گے نہ جئیں گے، یعنی ختم نہیں ہو جائیں گے۔ موت کا مطلب خاتمہ سمجھتے ہیں، موت کا مطلب خاتمہ ہے ہی نہیں، وہ نہ مریں گے نہ جئیں گے، سمجھ لا یموت فیہا، وہاں نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ کہا ویاتیہ الموت من کل مکان، چاروں طرف سے موت کی الغار ہوگی، آ رہی ہوگی چاروں طرف سے موت۔ وما ہوا بمیت، مرے گا ایک دن، موت ہر طرف سے حملے کر رہی ہوگی، مر نہیں سکیں گے، مرنا چاہیں گے نہیں مر پائیں گے۔ تو یہ زندگی ہمیشہ ہے، اس زندگی کے اندر، اور موت ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہے، اصل چیز تو یہاں کے اعمال ہے، اس لیے کہ موت کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہاں بھی موت نہیں آ رہی، یہاں پر صرف ایک جسم کو موت آئی تھی بس۔ تو جو لوگ یہاں سے گزر گئے دیکھیں گے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے تم کہہ رہے ہو مر گئے، اللہ کے راستے میں جو مارے گئے زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، تم تو نے مردہ کہہ رہے ہو، یہ لفظ بھی مت نکالنا منہ سے، زندہ ہیں، یہاں سے جانے کے بعد زندہ ہیں، اور فرعون بھی زندہ ہے۔ صبح شام قرآن کہتا ہے جہنم دکھائی جاتی ہے، صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے سارے آل فرعون کو۔ تو یہ سب یہاں پر جسموں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس میں ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن بدلتی رہتی ہیں، اسے مردہ کوئی کہنا چاہے تو کہہ لے، لیکن وہ جو لفظ موت ہے وہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں
جہاں زندگی کی خوشگواریاں نہ بچیں وہ حالت موت کی. خاتمے کو موت نہیں کہتے. زندگی کی خوشگواریاں نہیں بچیں تو یہاں پر اگر ہے تو مر رہا ہے, موت ہے. قرآن کہتا ہے لاؤ آؤ تمہیں ہم زندہ کر دیں, نبی کے پاس آؤ, اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو تاکہ تمہیں یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, ایمان لانے والوں رسپونڈ کرو, جواب دو اللہ اور رسول کی پکار کا, اذا دعاکم لما یحییکم, تاکہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے تمہیں زندہ کر دیں. تو زندگی یہ ہے, وہ زندگی دے. تو اس موت سے پھر ڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر اس حصے کا خیال رکھ لیں. مریں گے وہ بھی نہیں, یعنی موت کا مطلب خاتمہ نہیں, ڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خاتمہ نہیں ہو رہا, بڑے اچھی بہت اچھی جگہ پہنچ رہے ہیں, اور وہاں سے دیکھیں گے یشہد المقربون, جو مقرب ہیں ان کو سب دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. جو اللہ کی راہ میں ختم ہو گئے وہ تمنا کریں گے اور کاش کسی طریقے سے ہم بتا دیتے ان کو کتنی اچھی حالت میں تم بھی آؤ, اسی طریقے سے آنا. قرآن کہتا ہے کہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم اپنی بات پہنچا دیتے کہ تم بھی اسی طریقے سے آ جاؤ جیسے ہم آ گئے. تو ان تک بات پہنچتی ہے, اللہ ان کو دکھاتا ہے, ان کو مشاہدے کراتا ہے, جو کچھ انہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے تھے اس کے ریزلٹس اور نتائج یہاں جو پیدا ہو رہے ہیں زمین پر وہ دکھاتا ہے. بہت چھوٹی سا ایک حصہ جو ٹیسٹ کا تھا, اس ٹیسٹ سے کامیاب ہو جائیں تو یہاں پر بھی زندگی ہے اور وہاں پر بھی زندگی ہے, اور اگر کامیاب نہیں ہوئے تو یہ مردوں کی طرح ہیں, جو یہاں اس زندگی کے اندر بھی یہاں پر جو زندہ کہلاتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں, یہ انسانی زندگی میں نہیں جی رہے ہیں, یہ فزیکلی کہتے ہیں کہ یہ لیونگ تھنگز ہیں. تو لیونگ تھنگز تو جانور بھی ہوتے ہیں, لیونگ تھنگز تو پیڑ پودے بھی ہوتے ہیں, اور لیونگ تھنگز سے اٹھ کر اگر انسانی زندگی کے اندر جئیں گے تو پھر وہ خوشگواریوں کی زندگی میں ہمیشہ جائیں گے, جئیں گے. اور یہ بھی جنہیں کہہ رہے ہیں کہ مر گئے تو انہیں بھی مردہ مت کہو بھائی, ان کو تو کہا ان کے لیے لفظ مت بولنا, لیکن اصل میں تو وہ چاہیں گے کہ مر جائیں, موت نہیں آئے گی. تو موت تو ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. جسے موت کا مطلب اگر خاتمہ سمجھتے ہیں, ڈر کس چیز کا؟ اس حقیقت کو نہیں سمجھا, انہوں نے سمجھا تھا فرعون کے جادوگروں نے, آ گیا سمجھ میں کہ یہ تو حضرت موسیٰ جو لائے جادو نہیں ہے. آرٹسٹ تھے, آرٹ جادو فن کو جانتے تھے, فنکار تھے. اگر یہ بھی حضرت موسیٰ بھی جادوگر ہوتے تو پہچان لیتے کہ ہم سے بڑا جادوگر نکلا ہے. انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو جادو ہے نہیں, وہ ایمان لے آئے سب. فرعون نے کہا کہ میری پرمیشن کے بغیر, اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ مشورہ کرتے, اس کے بغیر تم نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا. اب تمہیں ایسے ہی نہیں مرواؤں گا, پہلے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اپوزٹ ڈائریکشنز کے, اور اس کے بعد پھر صلیب پہ چڑھاؤں گا. تم سب کے ساتھ ایسا ہوگا. ان کا ڈر نکل گیا تھا. ان کا قالوا انا الی ربنا لمنقلبون, ہمیں تو جانا ہی اپنے رب کے پاس, وہی تو جانا ہے, اب چلے جائیں گے. تم ہاتھ پاؤں تم نہیں مرواؤ گے, تم صلیب نہیں دو گے تب بھی جائیں گے. اس حقیقت سے یعنی منٹوں میں, مومنٹس میں, لمحات کے اندر ڈر خوف غائب ان کا, اور پہلے خوشامد میں لگے ہوئے تھے. لالچی بھی تھے. دنیا کی لالچ جب ہوتی ہے کہ آئے کہ کچھ انعام بھی ملے گا نہیں ملے گا, یہ پوچھا تو قرآن میں ہے. فرعون نے کہا انعام ہی نہیں, مقرب بھی ہو جاؤ گے ساتھ. بہت ہمارے خاص مصاحب, یہ انعام سے اوپر کا درجہ ہے, اس لیے کہ جو مقرب ہے وہ جب دل چاہے اور کچھ لیتا رہے. یہاں بھی قرآن نے سورہ واقعہ میں ہے کہ صرف اہل جنت اور وہ نہیں ہوں گے, ایک اور درجہ بھی ہے مقربین کا, الگ موضوع ہے. قرآن نے کیا کیا کہا ہے کہ وہ کون ہوں گے جو جنت والے درجے سے بھی اوپر کے ہوں گے. اس نے کہا کہ فرعون نے کہا یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی, مقرب بھی ہو جاؤ گے. اس لالچ کے ساتھ میں, دنیا کی لالچ کے ساتھ وہاں گئے تھے, اور وہاں حقیقت کو دیکھتے ہی جیسے انہوں نے سچ کو دیکھا, خوف کا پہلی چیز ہے خوف کا خاتمہ. ان کا خوف نکل گیا مرنے کا. اب اتنا بڑا ظالم شہنشاہ, اور وہ انجام بتا رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں ماروں گا, سسکا کر موت ہوگی. وہ صلیب بھی سسک کر ہوتی ہے, لیکن پہلے ہاتھ پاؤں بھی اپوزیشن کے کاٹوں گا, پھر صلیب پر, وہ بھی کئی دن میں مرتا ہے, پھر اس کے اوپر سسکو گے. نہیں ہے ڈر. یہ ڈر ان کا ختم ہو گیا. ہندوستان کے مسلمان ڈرتے, تم ڈرتے ہو, آپ لوگ ڈرتے, اور اس کا ان جادوگروں کا ایک لمحے میں ڈر ختم ہو گیا تھا. ایمان آیا تھا. ایمان نہیں ہوتا جہاں ڈر ہوتا, چاہے جتنی نمازیں پڑھ رہے ہوں کہ ہم ایمان والے. جب ڈر ہوتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا, اور جب ایمان آتا ہے تو ڈر پہلے جاتا ہے. انہوں نے تو کوئی نمازیں نہیں پڑھی تھی اس وقت, ان جادوگروں نے. تو ایمان آتے ہی ڈر پہلے جاتا ہے, خوف. تو پھر دنیا کی کامیابیاں بھی ملتی ہیں. جو بے خوف ہوتے ہیں ان سے دنیا ڈرتی ہے.
جو خود ڈرتے ہیں وہ ان سے کم تعداد کے بھی ہوں تو انہیں ڈراتے ہیں۔ یہ موت اور زندگی یا خوف کے بارے میں جو کچھ قرآن کہتا ہے میں نے بہت مختصر آپ کو بتایا، اور بھی تفصیلات ہیں جو قرآن بتاتا ہے، لیکن لیجیے نا وہاں سے جو ہدایت وہ دے رہا ہے، بتا وہ رہا ہے، تو اس راستے پہ جانے کے بعد خالی دعوے ایمان کے ہوں گے کہ ہاں ہم ماننے والے ہیں، ایمان کے تقاضے پوری کیجیے، عمل سے معلوم ہونا چاہیے۔ سچ مچ ایمان ہوگا تو یہ اس کی پہچان ہے کہ خوف نکلے گا، پھر خوف نہیں بچے گا، اور اگر ہے دلوں کے اندر تو پھر اپنے ایمان کو یہ پریگمیٹک ٹیسٹ ہے جو خود قرآن نے دیا ہے۔ تو میں تو کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، اپنے اوپر خود فتوے لگا لیجیے گا کہ ایمان ہے کہ نہیں، اگر ڈر اور خوف کسی جگہ پہ کہیں پر باقی ہے تو۔ اس لیے کہ یہ تو آگے زندگی ہے، بڑی خوشگوار زندگیاں ہیں، موت ہر قیمت پہ آ ہی جائے گی، یعنی ادھر سے نکل کر وہاں پہنچ جائیں گے، یہ جسم ڈس انٹیگریٹ ہوتا رہے گا، بات ختم، اس نفس کو موت نہیں آئے گی ایک لا انتہا عرصے تک۔ پھر عہد کر لینا، کئی بار کہا تھا میری صلاۃ، پورا نظام، یہ نمازیں، جتنے مناسک ہیں وہ قربانیاں بھی اور باقی جتنے مناسک ہیں وہ سب، وہ محیایا، اور میری زندگی اور میری موت، یہ اس سے آگے کی بات آ گئی، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب زندگی اس کے لیے ہوگی کہ میری موت بھی اسی کے لیے، تب یہ ہوگا کہ ڈر نکلے گا، خوف نکلے گا، تو یہ عہد کر لے زندگی بے خوف ہو جائے، موت کا خوف نکل جائے، اس لیے کہ موت یہ حقیقی چیز نہیں ہے، حقیقی چیز تو زندگی ہی ہے، لیکن وہ زندگی ہو جو خوشگوار زندگی ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد۔